یہ نعرے آج لاکھوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ ان نعروں میں ایمان بھی ہے، ایک عزم اور ایک ولولہ بھی ہے۔ یہ نعرے حاضر و موجود کے خلاف اعلان جنگ ہیں، دور حاضر کے تمام جھوٹے خداؤں کے خلاف بغاوت کا مظہر ہیں۔ ان نعروں سے باطل کے محاذوں پر ایک کھلبلی اور بے چینی ہے، سیاست دانوں میں جھنجھلاہٹ اور حسد ہے۔ یہ نعرے منظم طاقت اور اقتدار کے اداروں کے لیے چیلنج ہیں، گدیوں کو خطرہ ہیں۔ جماعت ملک کی تحریک ہی نہیں، آج عالم اسلام میں ایک حرکت و انقلاب کی علامت اور اسلامی نشاط ثانیہ کی ایک مؤثر و محرک قوت ہے، اور بیرونی جامعات میں ریسرچ و تحقیق کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ جماعت کی دعوت، تنظیم اور طریقہ کار سے آگاہی کے لیے ادارہ سمع و بصر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ آج سے 44 سال قبل 26 اگست 1941 کو جماعت اسلامی وجود میں آئی تھی۔ وہ کیا حالات تھے جس نے جماعت اسلامی کو جنم دیا؟ اس کے متعلق بانی جماعت اسلامی مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اب اس زمانے میں جو مسئلہ میرے نزدیک اہم تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ تم محض ایک قوم نہیں، تمہارا مقصود محض ایک قومی حکومت کا قیام نہیں ہونا چاہیے، تمہارا مقصود ایک اسلامی حکومت کا قیام ہونا چاہیے۔ تم ایک مبلغ قوم ہو، تم ایک مشنری قوم ہو، اپنے مشن کو کبھی مت بھولو۔ تمہیں وہ حکومت قائم کرنی چاہیے کہ جو دنیا میں اسلام کے لیے مشنری حکومت کا کام کرے۔ یہ چیز اس وقت میرے پیش نظر تھی، اور میں برابر یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان قوم خدا کے فضل سے ہندو قوم میں جذب ہونے سے تو اب بچ گئی، اس کے اندر اپنی قومیت کا احساس اب اتنا مضبوط پیدا ہو گیا ہے کہ کسی نہرو اور کسی گاندھی کے بس کا اب یہ کام نہیں ہے کہ ان کو ہندوؤں کے اندر جذب کر سکے۔ اب جو اہم مسئلہ میری نگاہ میں تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جائے۔ اسی غرض کے لیے میں نے وہ کتاب لکھی تھی جس کا نام مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش۔ وہ مضامین سن 1939 سے 1940 تک اور اس کا بعد حصہ 1941 تک لکھا گیا۔ اس کے متعلق جس کا جو جی چاہے کہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں اپنی جگہ ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرا یہ فرض تھا کہ میں مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلاؤں کہ محض قومی حکومت تمہارا مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ تم ایک اسلامی حکومت قائم کرو، اور ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جس کیریکٹر کی ضرورت ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری یہ آواز سدا بسیرا ثابت ہو رہی ہے، جس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر دوسرا قدم جو میرے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ اپنی طرف سے وہ کیریکٹر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس طرح کی ایک جماعت منظم کرنی چاہیے کہ جو آگے چل کر ان دونوں فتنوں کا مقابلہ کر سکے۔ جس وقت تحریک پاکستان اٹھی ہے اور 1940 میں ریزولوشن پاس ہوا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس وقت کوئی شخص بھی یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ملک یقیناً تقسیم ہو جائے گا، پاکستان ضرور بن جائے گا۔ یہ موقع تھا جبکہ میں نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ جماعت اسلامی کے نام کی ایک جماعت تشکیل دی۔ کئی سال سے میں جو خیالات شائع کر رہا تھا، جو مضامین شائع کر رہا تھا، اگرچہ ان کے اوپر مجھے گالیاں بھی دی جا رہی تھیں، لیکن بہت سارے لوگ تھے کہ جو ان سے متفق تھے اور سمجھتے تھے کہ حق بات یہی ہے۔ اس طرح سے جماعت اسلامی قائم کی گئی۔ ان حالات میں ظاہر بات ہے کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جماعت بنائی وہ یقیناً ہر لحاظ سے مسلمانوں کی عام جماعتوں سے مختلف ہونی چاہیے تھی۔ اس کا مقصد روز اول سے واضح اور متعین ہونا چاہیے تھا۔
مولانا صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس مقصد اور نصب العین کی بھی وضاحت کی، بلکہ انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس نصب العین کے حصول کے لیے انہوں نے ترجیحاً کن خصوصیات کے حامل افراد کو جماعت کے نظم میں شامل کیا۔ میں 1925 سے یہ یقین رکھتا تھا کہ مسلمانوں کی نجات اگر ہے تو اس میں ہے کہ وہ ایک مشنری قوم کی حیثیت اختیار کریں۔ اس بات کو نہ بھولیں کہ ہمارا دنیا میں بحیثیت ایک قوم کے ایک مشن ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ جیسے دنیا کی دوسری قومیں ویسی ایک قوم ہم بھی ہیں۔ اس لیے میں نے اولین چیز یہ پیش نظر رکھی کہ ان لوگوں کو جمع کیا جائے کہ جن کے اندر مشنری اسپرٹ ہو، جو اپنے اندر بھی یہ احساس رکھے کہ ہم ایک مشنری قوم کے فرد ہیں اور مسلمان قوم کو ایک مشنری قوم بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا، سن 1926 میں الجہاد فی الاسلام لکھتے ہوئے میرے دماغ میں یہ تصور پیدا ہو چکا تھا اور مستحکم ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کا اصل نصب العین نظام اسلامی کا قیام ہے۔ مسلمانوں کا نصب العین اپنی ایک قومی حکومت کا قیام نہیں ہے، ان کا اصل نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی حکومت قائم کریں کہ جو دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرے، جس کی ہر چیز، جس کی عدالت، جس کی پولیس، جس کے قوانین، جس کی فوج، جس کی ایک ایک چیز، جس کے سفارت خانے، ہر چیز دنیا میں اسلام کا نمونہ پیش کرنے والے ہوں، جس کو دیکھ کر دنیا یہ جانے کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے اور اسلام ہر حیثیت سے کتنا بڑا ہے۔ اس نصب العین کو ہم نے جماعت کا نصب العین قرار دیا، جس کا نام ہم اقامت الدین رکھتے ہیں، جو قرآن مجید میں لفظ ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تو اقامت الدین کو ہم نے اپنا نصب العین قرار دیا۔ اس مقصد کے حق ہونے اور اس مقصد کے لیے مسلمانوں کو جمع کرنے کی ضرورت پر دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی میں شرکت کی شرائط کو، اس کے نظم اور ڈسپلن کو اتنا سخت رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج بھی ایک عام شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ جماعت میں حصہ لینا بہت مشکل ہے۔ بانی جماعت نے اس کی وجوہات پر بہت عمدگی سے روشنی ڈالی۔ وہ فرماتے ہیں، اس کے ساتھ جو چیز میں نے پیش نظر رکھی وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جس کے اندر انفرادی سیرت و کردار قابل اعتماد ہو۔ افراد کی کثرت اہمیت نہیں رکھتی، اصل اہمیت یہ رکھتی ہے کہ جماعت ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جن کے ایک ایک فرد کی سیرت قابل اعتماد ہو، جس پر بھروسہ کیا جائے، جس کے ہاتھ میں مسلمان اطمینان سے مال دیں اور ان کو پورا یقین ہو کہ جس غرض کے لیے یہ مال اس کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے اسی کام کے لیے یہ صرف ہو۔ اس کے ساتھ میں نے اپنے طویل مشاہدات و تجربات کے بعد یہ نتیجہ حاصل کیا تھا کہ مسلمانوں کی تحریکوں کے ناکام ہونے یا آخر کار فیل ہو جانے، ابتداءً کامیاب ہو کر آخر کار فیل ہو جانے کے اہم اسباب میں سے ایک تنظیم کی کمی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جماعت اسلامی کا ڈسپلن نہایت سخت مضبوط ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر ڈھیل گوارا نہیں کرنی چاہیے۔ وہاں کوئی چلا جائے، عزیز سے عزیز آدمی چلا جائے، قیمتی سے قیمتی آدمی چلا جائے، کوئی پرواہ نہ کی جائے، لیکن تنظیم میں ڈھیل پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے، اس لیے کہ ایک غیر منظم جماعت کبھی ایسی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو تنظیم کے ساتھ ہے۔ ایک قلیل التعداد جماعت اگر منظم ہو، تنظیم کے ساتھ کام کرے اور حکمت کے ساتھ کام کرے تو وہ پوری ایک قوم کو سنبھال سکتی ہے، لیکن لاکھوں کی بھیڑ آپ جمع کر لیں اور اس کے اندر تنظیم نہ ہو تو کوئی کام نہیں۔ اس بنا پر ہم نے جماعت میں شریک کرنے کے لیے ایک ایسا معیار تجویز کیا جو مسلمان ہونے کی کم سے کم شرائط ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ نہیں۔ مسلمان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارا رکن بھی ہو وہ ان فرائض کا پابند ہو، ان فرائض کی ادائیگی میں کوئی ڈھیل برداشت نہیں۔ اسلام نے جس چیز کو حرام کیا ہے، ہمارے ارکان میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس حرام کا ارتکاب کرنے والا ہو۔
ظاہر بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے جائیں اور آپ خود اس برائی میں مبتلا ہوں تو آپ کی تبلیغ کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ لیکن معاشرے میں ارکان جماعت کے علاوہ ایسے لاکھوں لوگ بھی موجود ہیں جو جماعت کو پسند کرتے ہیں، جماعت سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ جماعت کے رکن بننا نہیں چاہتے۔ کیا ان افراد کے لیے جماعت میں کوئی گنجائش ہے؟ مولانا صاحب نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، ان کو ہم متفق کی حیثیت سے اپنے ساتھ ملائیں تاکہ وہ جتنی کچھ بھی ہمیں مدد کر سکتے ہوں، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، مال سے، جس چیز سے بھی جتنا کچھ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہوں کریں، مگر متفق بن کر کریں اور جماعت کے نظم میں دخل نہ لیں۔ اس طرح سے ہم نے 2 کیٹیگریز بنا دی جن پر روز اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب جماعت کے اندر تو عجیب صورتحال ہے کہ چند ارکان ہیں، باقی لوگوں کو متفقین میں شامل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ خدا کا فضل ہے کہ جو لوگ متفق ہیں وہ اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم متفق رہیں گے، لیکن جو دور سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ اعتراض فرما رہے ہیں۔ کسی متفق کے لیے رکنیت کا دروازہ بند نہیں، جس وقت چاہے وہ درخواست کرے۔ ہم تو خود چاہتے ہیں، ہم تو بار کہتے ہیں کہ بھائی برسوں ہو گئے آپ کو متفق بنے ہوئے، خدا کے لیے رکن بننے کی کوشش کیجیے، مگر وہ خود بیچارے جب محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہ پابندیاں پوری نہیں کر سکیں گے تو وہ خود رکن ہونے سے پرہیز کرتے ہیں، ورنہ ہماری طرف سے دروازہ بند نہیں۔ مولانا صاحب نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہمارے ملک میں عام طور پر 2 طرح کی جماعتیں کام کر رہی ہیں، ایک تو مسلک و عقائد کی بنیاد پر علماء کی جماعتیں و تنظیمیں، یا پھر جدید تصورات پر مبنی سیاسی جماعتیں۔ جماعت اسلامی ان سے کس طرح مختلف جماعت ہے؟ جو میرے پچھلے تجربات تھے ان کی بنا پر میں نے یہ رائے قائم کی کہ محض جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی جماعت چاہے اپنی جگہ اسلام کے معاملے میں مخلص ہو، لیکن چونکہ وہ دین کو نہیں جانتی اس وجہ سے وہ ایک دینی نظام قائم نہیں کر سکتے، اور محض دینی تعلیم پائے ہوئے لوگ اگرچہ وہ دین کو خوب جانتے ہیں مگر انہوں نے وہ تعلیم حاصل نہیں کی جس سے وہ ایک جدید دور میں ایک جدید ریاست کا نظام چلا سکے۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ ان دونوں گروہوں کو ملایا جائے ایک جماعت کے اندر۔ جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں سے ان سب کو لیا جائے کہ جو اسلام کے لیے مخلص ہیں اور جن کے لیے کسی بات کو تسلیم کرنے کے واسطے عقلی دلیل کی ضرورت نہ ہو، بلکہ یہ دلیل کافی ہو کہ اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے، اور جب ان کو معلوم ہو کہ اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے تو سر جھکا دیں۔ اسی طرح سے ان دیندار علماء کو اپنے ساتھ شامل کرو کہ جن کے اندر کوئی تعصب موجود نہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی محدودیتوں کو بھی سمجھتے ہیں اور اس بات کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ ایک دینی نظام قائم ہو سکے۔ اس لیے جماعت نے نئے اور قدیم تعلیم یافتہ لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا۔ بلا شبہ جماعت اسلامی ایک ایسی تنظیم و تحریک ہے جس میں جدید تعلیم یافتہ نوجوان اور دینی مدرسوں سے فارغ علماء بھی بڑی بھاری تعداد میں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلک کی بنیاد پر کام کرنے والی دینی جماعتیں قومی سیاست کو مسلک کی بنیاد پر ہی دیکھتی ہیں۔ اس بارے میں جماعت اسلامی کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے قائد محترم نے فرمایا، ظاہر بات ہے کہ اصل اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور سنت کو ماخذ قانون ماننا، اس چیز کا نام اسلام ہے۔ لیکن قرآن اور سنت کی مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں، ہر گروہ اپنی الگ ایک تعبیر رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ رواداری پیدا نہیں کریں گے کہ جس تعبیر کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کے اوپر ہم عمل کریں، لیکن دوسرا جو کسی دوسری تعبیر کو مانتا ہے اس کے اوپر اپنی تعبیر کو زبردستی نہ ٹھوسیں بلکہ خود عمل کریں اس پر، اور دوسرا شخص جس تعبیر کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے وہ اس پر عمل کرے، لیکن اس سے مختلف تعبیر رکھنے والے سے جھگڑے اور بحث مت نہ کرے، اور آپس میں دونوں اس بات پر اتفاق کرے کہ ہمیں وہ نظام قائم کرنا ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت کی تعلیمات ہے۔ اس طرح جماعت نے ہر فرقہ و مسلک کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ جماعت کے اندر اہل حدیث بھی ہیں، جماعت میں بریلوی بھی ہیں، جماعت میں دیوبندی بھی ہیں، شیعہ حضرات میں سے
ابھی تک کوئی رکن نہیں بنا ہے، لیکن متفقین میں اچھی خاصی تعداد شیعوں کی بھی موجود۔ جماعت اسلامی بنی ہی اس اصول پر ہے کہ آپ جو اپنا مسلک رکھتے ہیں اس پر عمل کیجئے، مگر دوسرے پر زبردستی اس کو نہ تھوپیے۔ جس عمل کو آپ صحیح نہیں سمجھتے اس کو نہ کیجئے، لیکن اس بات کا مطالبہ بھی نہ کیجئے کہ دوسرا بھی اس کو صحیح نہ سمجھے اور اس کو چھوڑ دے، اور اس کے بعد مل کر سب کے سب اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ جماعت اسلامی کا ایک نمایاں اور روشن پہلو یہ بھی ہے کہ یہ کسی خاص طبقے، کسی خطے یا علاقے اور کسی مخصوص زبان بولنے والوں کی نمائندگی نہیں کرتی، اور نہ ہی کسی مخصوص مذہبی فرقے کی اختلافی تعلیمات کی دعوت دیتی ہے۔ تحریک اسلامی کے اس پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے قائد انقلاب نے فرمایا، میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت کا نظام پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کے لوگ اس میں شامل نہ ہوں۔ اس میں بنگالی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بوئی بھی ہیں، قریب یا پاکستان کی آبادی کے تمام عناصر اس کے اندر شامل ہیں۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ جماعت کبھی کوئی ایسا فیصلہ کر سکے جس سے ملک کے کسی حصے کی کسی آبادی کو بے انصافی کا خطرہ یا اندیشہ ہو۔ یہ کوئی محدود جماعت نہیں ہے، کسی خاص علاقے کی جماعت نہیں ہے، کسی خاص علاقے کے تعصبات کو اپیل کر کے نہیں آ رہی ہے۔ جو جماعتیں مختلف علاقوں سے اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کے تعصبات کو اپیل کر کے آ رہی ہیں، وہ اگر اسمبلی میں پہنچی تو وہ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا تو فیصلہ کر سکتی ہیں، مگر ملک کو جمع رکھنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جس کا نظام پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، اور ملک کی آبادی کا ہر عنصر اس کے اندر شامل ہے۔ پروپیگنڈا کے اس محاذ کے ساتھ جن استحصالی قوتوں نے تحریک اسلامی کو مٹانے کی کوششیں کی، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا محترم نے فرمایا کہ اگر جماعت اسلامی کی تنظیم تقسیم سے پہلے 6 سال کے اندر مضبوط نہ کر لی گئی ہوتی تو بعد کے دور میں جو مسلسل اس کو فنا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جاتی اور جماعت زندہ نہیں رہ سکتی۔ لیکن 6 سال کے دوران میں اتنی مضبوط بنیادوں پر یہ تنظیم قائم ہو چکی تھی، اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے بیوروکریسی نے، سرمایہ داروں نے، جاگیرداروں نے، سیکولر ذہنیت رکھنے والے سیاسی لیڈروں نے، تمام سیکولر ذہنیت رکھنے والی پارٹیوں نے، حتیٰ کہ ان پارٹیوں نے بھی جو لقمیوں کے اوپر غلوں پر مشتمل ہیں، ان سب نے اپنا زور لگا کر دیکھ لیا، مگر جماعت اسلامی کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے۔ مولانا صاحب نے یہ بات محض ماضی کے حوالے سے نہیں کہی، بلکہ اس کی بنیاد ہے، اس کا وہ بنیادی کام جو جاری ہے، اور جب تک وہ جاری رہے گا، جب تک جماعت اسلامی کے قدم آگے ہی بڑھتے رہیں گے۔ وہ کام کیا ہے؟ جماعت اسلامی کا اہم ترین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک وسیع لٹریچر ایسا فراہم کیا ہے جو ہر پہلو میں اسلام کی صداقت اور اسلام کے قابل عمل ہونے کے بارے میں ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کو پوری طرح سے مطمئن کر دیتا ہے، اور ایک ایک شک جو ان کے دل میں ہے اس کو نکال دیتا ہے۔ جماعت اسلامی وہ تحریک نہیں ہے جو تقریروں کے بل پر اٹھی ہو، کیونکہ تقریریں ہواؤں میں اڑ جاتی ہیں۔ جماعت اسلامی ایک مضبوط لٹریچر کی بنیاد پر اٹھی ہے جو انشاءاللہ اس سرزمین میں صدیوں قائم رہے گا۔ اس کا لٹریچر 29 سال کی مدت میں لاکھوں آدمیوں تک پہنچ چکا ہے، لاکھوں گھروں میں پہنچ چکا ہے۔ اب کسی کے بس میں نہیں ہے انشاءاللہ کہ کوئی اس پر قادر نہیں ہو سکے گا کہ ایک ایک جگہ جہاں جماعت اسلامی کے لٹریچر نے جڑ پکڑ لی ہے وہاں سے وہ اس کو کھیل کرنے کا یہی لٹریچر ہے جس کی وجہ سے تعلیم یافتہ طبقے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی پیدا ہو گئی ہے جس کو پورا اطمینان ہے کہ اس جدید دور میں ایک جدید ریاست کو اسلام کے اصولوں پر بڑی خوبی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے، اور اس طرح چلایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی دوسری تمام ریاستیں اس سے سبق حاصل کریں گی، بجائے اس کے کہ اس کے متعلق لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ایک پرانے تک کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ جماعت اسلامی کا ایک
बड़ा काम है जो अल्लाह के फजल से वो अंजाम दे सके। जमात इस्लामी का ये अहम तरीन काम है जिस पर मुल्क मिल्लत ही को नहीं बल्कि आलम इस्लाम और पूरी कौम को मरहून मिन्नत होना चाहिए। जमात का ये लिटरेचर पूरी दुनिया में दुनिया की हर बड़ी कौम और मशहूर जबान में तर्जुमा होकर फैल रहा है। मुसलमान मुल्कों के तलबा व तालिबात में ये मकबूल होकर असरअंदाज हो रहा है। तहकीकी काम करने वालों का सहारा है, तबलीग करने वालों के पास बहुत मौसर जरिया है। अफ्रीकी अक़वाम में काम करने के लिए निहायत मुफीद साबित हो रहा है और ये सिर्फ जमात इस्लामी का कारनामा और अहम तरीन कामयाबी है कि पाकिस्तान के दस्तूर में वाज़ेह तौर पर तय हो चुका है कि कौमी मामलात की बुनियाद व असास सिर्फ कुरान और सुन्नत होंगे। जमात की ये अहम तरीन कामयाबी किस चीज का नतीजा है? जाहिर है कि सिर्फ इल्मी और फिक्री मैदान में कामयाबी सिर्फ लिटरेचर का नतीजा नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए एक दूसरे काम की भी जरूरत थी। और वो काम क्या है? दूसरा काम जमात इस्लामी का यह है कि उसने मुखलिस कारकुनों की एक मुनव्वम टीम तैयार कर ली, जिसने मुल्क के हर हिस्से में लाखों आदमियों को जमात से मुतासिर किया है, जमात का हम ख्याल बनाया है और लाखों आदमियों में अपना एतमाद कायम किया है। दूसरे लोग हमारे मुकाबले में रुपए से काम करते हैं, मगर हमारा सरमाया हमारे मुखलिस कारकुन है। जो आदमी हमारे मुकाबले में आएगा वो अपना दिवाला पिटवाने के लिए तैयार हो जाएगा। जो काम हम 10,000 में करेंगे उसके मुकाबले में दूसरे को 10 लाख खर्च करने पड़ेगा, इसलिए कि हम लाखों रुपए का काम अपने मुखलिस कारकुनों की पैरदौड़ी से कर रहे हैं। हमने लोकल लीडरशिप खुदा के फल से ऐसी पैदा कर दी है कि हर एक आदमी जो किसी इलाके में है जमात वो मकामी आबादी के अंदर अपना एतमाद कायम कर चुका है। मकामी आबादी उसके इखलास पर, उसके दियानत पर इत्मीनान रखती है। इसका जो टेस्ट है वो ये है कि मिसाल के तौर पर बकरीद के मौके पर जमात इस्लामी खाले जमा करती है। जब बकरीद आती है तो इश्तिहारात से दीवारें लिप जाती हैं कि ये इस जमात को खाले देना हराम, नाजायज है। हर तरह के इल्जाम जमात के खिलाफ फैलाए, हर मुमकिन कोशिश की जाती है, लेकिन जितने खाले जमा करने वाले हैं वो सब मिलकर उतने हासिल नहीं कर सकते जितनी जमात इस्लामी को दी। क्यों? इसलिए कि लोगों को ये एतमाद है, हत्ता कि जमात के मुखालिफिन तक लाकर अपनी खालें, अगर वो ये चाहते हैं कि वो उनकी खालों की कीमत फिल वाक़े अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए सर्फ हों, तो जमात के मुखालिफिन को खिलाकर जमात के आंख में खाल देते हैं। बड़े बड़े सरकारी अफसर खामोशी के साथ भेज देते हैं, इसलिए कि लोगों को पूरा इत्मीनान है कि यहाँ जो कुछ जाएगा वो अल्लाह के फजल से लोगों की खिदमत पर सर्फ होगा। ये वो लोग नहीं है कि जो लेकर खा जाने वाले हैं। इसी तरह जो पिछली जंग 1965 की जंग में इस बात का इम्तिहान हो चुका है। तमाम सरकारी इदारों और गैर सरकारी इदारों ने मिलकर जंग के मुसीबत ज़दा लोगों के लिए जो कुछ जमा किया था उससे कई गुना ज्यादा जमात इस्लामी ने जमा किया। क्यों? इस वजह से कि लोग समझते थे कि ये भरोसे के लोग, काबिल लोग हैं, इनके जरिए से जो कुछ जाएगा वो वाकई मुस्तहिकीन तक पहुंचेगा। लोगों ने लाला कर हमें सामान दिया है जंग के मुसीबत ज़दा लोगों के लिए, और ये कहा है कि अगर आप ये खुद तकसीम करें तो ये हाजिर है, आप ले जाइए, लेकिन अगर किसी सरकारी इदारे को देना है तो हम वापस लिए जाते हैं। इससे हमें इस तरह के इम्तिहान वक्तन फवक्तन आ जाते हैं जिससे हमको मालूम होता रहता है कि जमात इस्लामी के कारकुनों का कितना एतमाद अवाम में कायम हो चुका है। गालियों का प्रोपेगेंडा अपनी जगह चल रहा है, इल्जामात का प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन जब कभी अवाम से हमें साबिका पेश आता है तो हमें मालूम होता है कि जो एतमाद हमारा है अवाम के अंदर वो और किसी का इस मुल्क के अंदर नहीं। जमात इस्लामी ने महज लिटरेचर और अफराद की तैयारी पर जोर नहीं दिया है, बल्कि लादीनी और बातिल तहरीकों का मैदान में मुकाबला किया है और इन महाजों पर कब्जा करके उन्हें बेदखल किया है। आइए आखिर में हम मौलाना मुहतरम से इसकी तफसीलात सुनते हैं। दूसरी चीज, दूसरा बड़ा काम जो जमात इस्लामी ने किया है
وہ یہ ہے کہ لا دینی تحریکیں، سوشلزم کی حامی تحریکیں، جو تحریکیں کہ ملک کے نظام کو دھرم بھرم کرنا چاہتی ہیں، وہ تحریکیں جو ملک کے ٹکڑے اڑانا چاہتی ہیں، وہ حقیقت ملک کے مراکز اعصاب پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ عوام کے راستے سے نہیں آتی ہیں، وہ طلباء پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ مزدوروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ کسانوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ استادوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ ان راستوں سے آتی ہیں جس سے قومی زندگی کے مراکز اعصاب پر ڈالا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی ہر میدان میں ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ کوئی جماعت اس ملک میں ایسی نہیں ہے کہ جو اس میدانوں میں ان کا راستہ روکنے والی ہے۔ آپ یقین رکھیے کہ سوشلزم کا انقلاب یا اور دوسرا کوئی انقلاب جو ملک کو ٹکڑے کرنے کے لیے ہو، وہ کبھی عوام کی تائید سے نہیں آئے گا کہ مجالس سے بعد سے آپ اس کو روک سکیں۔ وہ آئے گا ان مراکز اعصاب پر قبضہ کر، وہ مزدوروں پر قبضہ کر کے ملک کے نظام معیشت کو معطل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ مزدوروں پر قبضہ کر کے ملک کے نظام مواصلات کو، ریلوے کو، ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کو معطل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ طلباء کو بھڑکا کے لائے گا اور ان سے ہنگامے برپا کرائے گا۔ وہ استادوں کے ذریعے سے طلباء کے دماغ خراب کرائے گا اور ان کے اندر بے حیائی اور بے دینی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان میدانوں میں مقابلہ کرنے والی جماعت اسلامی کے سوا کوئی جماعت ہے تو بتایا جائے۔ کوئی جماعت نہیں ہے جو ان میدانوں میں مقابلہ کرنے والی ہے۔ جماعت اسلامی عوامی اجتماعات کے ذریعے سے بھی عوام کے ذہن کو بھی درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ مراکز اعصاب کو بھی ان لوگوں کے قبضے سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کے حواس باختہ کر دیے جماعت اسلامی نے ایک سال کے اندر۔ جماعت اسلامی، 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 جماعت اسلامی۔ عالم اسلام کی سب سے منظم اور ہمگیر تحریک کے دائی مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کے حوالے سے جماعت اسلامی کے روشن اور تابناک ماضی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ جماعت اسلامی جس کا بیج آج سے تقریباً نصف صدی قبل بویا گیا تھا، اور پھر یہ کمزور و ناتواں پودا اپنی بنیاد میں وسیع لٹریچر کی صورت میں فکری مواد اور مخلص و جانثار کارکنان کی ٹیم کی بدولت ایک ایسے تناور درخت کی صورت اختیار کر گیا کہ جسے نہ حالات کی آندھیاں گرا سکی، نہ حادثات کے تھپیڑے سرنگوں کر سکی، اور آج جس کی چھاؤں میں جواں عزم اور جواں حوصلے والے نوجوانوں سے لے کر جہاں دیدہ نگاہوں والے وسیع تجربے کے حامل بزرگوں تک اسلامی انقلاب کے شہدائیوں کا ایک سیل دیکھ کر ہے، جو اللہ کی زمین پر صرف اللہ کی حاکمیت کا پرچم بلند کرنے کے لیے رواں دواں ہے۔ یہ انقلاب قافلہ، جہاں کشانوں اور جانثاروں کا قافلہ، اللہ کے دین کے متوالوں کا، اسلامی انقلاب کے علم برداروں کا قافلہ، سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کے تمنائیوں کا قافلہ، خدا کی رضا کے طلبگاروں کا قافلہ تیز تر گامزن ہے اس منزل کی جانب جو بہت قریب ہے، اسلامی انقلاب کی منزل، ظلم و استحصال کے خاتمے اور عدل و انصاف کی بالادستی کی منزل، کہ جب پھر ایک بار نقیب وقت پکار اٹھے گا، جال حق و وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ جانے ہی کے لیے ہے۔ جماعت اسلامی، جماعت اسلامی، جماعت اسلامی، جماعت اسلامی، جماعت اسلامی۔ بلوت بھی ٹوٹ گرا، شب تارے جس پر جھومتے تھے، امبور پہلی کرنوں کے دن ٹہنی ٹہنی گھومتے تھے، اور تتلیاں بن کر لالو گل نازک سی پھنگوں کو اس کی بارفتہ ادا سے چومتے تھے۔ 25 ستمبر 1903 حیدرآباد دکن کے شہر اورنگ آباد سے طلوع ہونے والا آپ اب علم و عرفان
22 ستمبر 1979 کو غروب ہو گیا۔ عالم اسلام کا بطل جلیل، دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کا حماسد قائد رخصت ہو گیا۔ انقلاب آفری تحریروں کا خالق، عصر حاضر کا عظیم انسان، صدی کا رجل عظیم سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہر اس شخص کی آنکھ نم تھی جو اپنے پہلو میں دل رکھتا تھا۔ ان کی رحلت کی خبر دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے نشر کی۔ اس موقع پر ریڈیو پاکستان نے ایک خصوصی پروگرام پیش کیا جس میں ایک یادگار انٹرویو بھی شامل ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ 1926 کا زمانہ ہے، بر عظیم میں شدی کی تحریک زور پر ہے۔ شدی تحریک کا بانی سوامی شردھانند قتل ہوتا ہے اور پھر مسلمانوں کے دشمن اسلام کے خلاف بے بنیاد الزامات کا ایک طوفان کھڑا کرتے ہیں۔ انہی دنوں دہلی کی جامع مسجد میں مولانا محمد علی جوہر جمعے کا خطبہ دیتے ہیں اور رقت بھری آواز میں سامعین سے اپیل کرتے ہیں کہ ہے کوئی اللہ کا ایسا بندہ جو اسلام کے صحیح تصور جہاد پر ایک مدلل کتاب لکھے۔ اجتماع میں 23 برس کے ایک نوجوان پر اس تقریر کا گہرا اثر ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جہاد کے موضوع پر ایک جامع کتاب لکھے گا، اور پھر ایک سال کے اندر 1927 میں ایک کتاب الجہاد فی الاسلام کے عنوان سے شائع ہوتی ہے۔ اس کے مصنف تھے سید ابوالعلا مودودی، جو بعد میں اسلام کی ابدی صداقتوں اور وسعتوں میں جذب ہو کر رہ گئے۔ ستمبر 1965 کے دوران پاکستان کو ایک زبردست آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مولانا ابوالعلا مودودی ریڈیو پاکستان سے اسلامی جہاد کی وضاحت کرتے ہیں۔ تمام فقہائے اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ جب اسلام اور مسلمانوں کے کسی علاقے پر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو ہر مسلمان پر فرداً جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور یہ فرض نماز اور روزے کی طرح فرض عین ہے۔ بلکہ قرآن مجید تو ایسے موقع پر جہاد ہی کو مسلمان کے ایمان کی صداقت کا معیار قرار دیتا ہے۔ دارالاسلام کو دشمن سے بچانے کا سوال جب پیدا ہو جائے تو قرآن کی روح سے اس وقت مسلمان کی صداقت ایمانی کا فیصلہ ہی اس بات پر ہوگا کہ وہ مدافعت میں اپنی جان اور مال کھپا دینے کے لیے تیار ہوتا ہے یا نہیں۔ جو شخص اس آڑے وقت میں جہاد سے جی چرائے اور جان و مال کی قربانی سے دریافت کرے، اس کی نمازیں اور اس کے روزے سب بیکار ہیں۔ ان نمازوں اور روزوں کے باوجود قرآن اس کو منافق قرار دیتا ہے۔ مسلمان اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ موت اور رزق خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جس شخص کی موت کا وقت آ گیا اور اسے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، اور جس کی موت کا وقت خدا کی طرف سے نہ آیا ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ وہ جانتے ہیں کہ موت کے معنی مر کر فنا ہو جانے کے نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک دوسری اور ابدی زندگی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک کامیابی ہی کامیابی۔ اگر وہ زندہ رہے تو ایمان کے ساتھ زندہ رہے گا، جس سے زیادہ عزت کی زندگی اور کوئی نہیں، اور اگر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا، جس سے بہتر موت اور کوئی نہیں۔ یہی سمجھ مسلمان کو وہ طاقت عطا کرتی ہے جو کافر کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ پھر مسلمان سچائی کے لیے لڑتا ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم کو روکنے کے لیے لڑتا ہے، حق مارنے کے لیے نہیں بلکہ حق کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے۔ اس لیے اپنے برسر حق ہونے کا شعور اسے ان لوگوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے جو باطل کے لیے برسر بیکار ہوتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان کو محض اپنے حق پر ہونے کا شعور ہی حاصل نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ اس کے اندر صبر بھی ہو، یعنی وہ راہ خدا میں ہر خطرہ انگیز کرنے، ہر تکلیف برداشت کرنے، ہر مصیبت سہ جانے کے لیے تیار ہو، اور دشمنوں کی کوئی بڑی سے بڑی انوار بھی اس کے پائے ثبات میں تزلزل پیدا نہ کرنے پائے۔ اب ضرورت ہے کہ پاکستان کا ہر مسلمان اس ملک کو جو بر عظیم ہند میں اسلام کا قلعہ ہے اور جس کی پوری زمین ہمارے لیے ایک مسجد کا حکم رکھتی ہے، بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے پر آمادہ ہو جائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی 3 رجب 1321 ہجری یعنی 25 ستمبر
1903 ईस्वी को औरंगाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद अहमद हसन हैदराबाद में वकालत करते थे। वो सर सैयद के अजीज थे, इसलिए वो मदरसतुल उलूम अलीगढ़ के इब्तदाई दौर के तालिब इल्मों में से थे। मौलाना मौदूदी का सिलसिला नसब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती से मिलता है। इस खानदान के एक नामवर बुजुर्ग हजरत मौलाना मौदूदी सिकंदर लोधी के जमाने में हिंदुस्तान आए और शाह आलम के जमाने में ये खानदान दिल्ली में आबाद हुआ। मौलाना मौदूदी ने एक पाकीज़ा और मुकम्मल मजहबी माहौल में आंख खोली। वालिदैन ने बचपन ही से अबुलाना मौदूदी की सीरत साजी में अहम किरदार अदा किया। जो बचपन ही से ज़हीन थे, वालिद उनको रातों तारीख इस्लाम और पैगंबरों के किस्से सुनाते। छोटी सी उम्र में वो वालिद के हमरा मस्जिद में बाकायदगी से नमाज पढ़ने जाया करते। एक बार मस्जिद में मुअज्जिन नहीं आया। वालिद ने अबुलाना को आजान देने के लिए कहा। इस छोटे से बच्चे अबुलाना ने एतमाद के साथ बुलंद आवाज में आजान दी। बचपन में वो घर में रिसाले और अखबार पढ़ा करते थे। मुसद्दर से हाली उन्होंने अपने वालिद से सबकन पढ़ी और इस तरह कम उम्री ही में उनको मुसलमानों के उरूज और ज़वाल का इल्म हुआ। औरंगाबाद के मदरसा फुरकानिया में अबुलाना मौदूदी ने इब्तदाई तालीम हासिल की। यहाँ वो पहली बार जदीद उलूम से आशना हुए। वो बहुत पढ़ा करते थे, कभी कभी फुटबॉल और क्रिकेट भी खेलते थे। उम्र के बढ़ने के साथ साथ सैयद अबुलाना मौदूदी के उसूल इल्म के शौक में इजाफा होता गया। उन्होंने अपने मुताले को वसी किया। उर्दू, अरबी, फारसी पर अबूर हासिल करने के बाद अंग्रेजी भी सीखी और इस तरह उन पर जदीद उलूम व फ़नून के दरवाजे खुल गए। कम उम्र ही में वो वालिद की शफकत से महरूम हो गए और उन पर खानदान की किफालत का बोझ आज पड़ा, जिसको उन्होंने खुद एतमादी के साथ बर्दाश्त किया, लेकिन मुताले को बराबर जारी रखा। सबसे पहले वो जबलपुर के अखबार ताज के एडिटर हो गए। कुछ देर के बाद इससे अलहदा हो गए। इसके बाद वो भोपाल और फिर दिल्ली चले गए और अंग्रेजी जबान में तारीख, फलसफा, सियासियात, माशियात और इमरानियात का मुताला किया। ये वो जमाना था जब इस्लाम के खिलाफ बेशुमार फिक्री और तहजीबी हमले शुरू हुए थे। खिलाफत की तहरीक नाकाम हो चुकी थी और मुसलमान बददिली का शिकार थे और आम मुसलमान अपने मुस्तकबिल के बारे में मुतज़लज़ल होने लगे थे। इस जमाने में सैयद मौदूदी ने महसूस किया कि फिक्री मैदान में भरपूर काम किया जाए और फिर जब कुछ आदमी इस मकसद के लिए तैयार हो जाएं तो इज्तिमाई जिद्दोजहद की जाए। सैयद मौदूदी शाह वलीउल्लाह और अन्नामा इकबाल के अफकार से मुतासिर थे। इन्हीं दिनों सैयद मौदूदी अखबार अल जमीयत से वाबस्ता हो गए और उन्होंने इस अखबार में एक इदारिया लिखा जिसका उन्वान मुसलमानों की राह अमल था, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि मुसलमानों को मुत्तहिदा कौमियत और आज़ादी के नाम अपनी इनफरादियत और तशख़्ख़ुस को कुर्बान नहीं करना चाहिए। हम अव्वल मुसलमान हैं और आखिर मुसलमान हैं। 1928 में वो अल जमीयत से अलहदा हो गए। शुरू में सैयद मौदूदी मौलाना शिबली और मौलाना आजाद की तर्ज निगारिश से मुतासिर रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना अलग उसलूब पैदा किया। ये उसलूब उनकी तहरीरों और तकरीरों में नुमाया था। मौलाना मौदूदी ने तकरीबन 65 किताबें तस्नीफ की। इनमें तफ़हीमुल कुरान को बहुत मकबूलियत हासिल हुई, जो उनकी 30 बरस की काविशों का नतीजा है। इसके अलावा बेशुमार मज़ामीन और रिसाले लिखे। उनकी किताबों का तर्जुमा कई ज़बानों में हो चुका है। मौलाना मौदूदी इस बारे में कहते हैं, मुल्क के बाहर और तमाम पर निसार इस पर था कि मेरी किताबों का तर्जुमा दूसरी ज़बानों में हो। सबसे ज्यादा अरबी ज़बान में मेरी किताबों के तर्जुमे हुए। उसके बाद फारसी और तुर्की और अंग्रेजी में। बाकी दूसरी ज़बानों में एक दो किताबों के तर्जुमे हुए हैं। मतलब फ्रेंच में किताब का तर्जुमा हुआ है, जर्मन में भी एक का हुआ है,
ڈینش میں بھی ہوا، اس طرح سے مختلف جاپانی میں ہوا. تو لیکن زیادہ تر جو میری کتابیں پہنچی ہیں وہ اس طرح کے عربی لٹریچر میں جو ہمارا تھا اس سے پھر لوگوں نے ترکی اور فارسی میں ترجمے کی، اور جو انگریزی لٹریچر تھا ہمارا اس سے پھر دوسری یورپین زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں یا جاپانی میں. سید مودودی نے تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیا. وہ دن رات کام کرتے رہے. انہوں نے صحت کی پرواہ نہ کی. وہ رات بھر لکھتے اور پڑھتے رہتے تھے. ہمارے نمائندے کو ایک انٹرویو میں مولانا مودودی نے بتایا، میں سوچتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیسے کیا تو میری خود سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسے کر گیا. ایک طرف مجھے علمی کام کرنا پڑا، دوسری طرف جماعت کی تنظیم کا کام بھی کرنا پڑا، تیسری طرف اس تحریک کو چلانے کے لیے دورے بھی کرنے پڑے. اس کے علاوہ کارکنوں کی تربیت کا کام بھی مجھے کرنا پڑا. دنیا بھر کے مختلف قسم کے خطوط جو آتے تھے زمانے میں ان کی جو آواز نہیں دیتا تھا، بلکہ ایک وقت ابتدا میں جماعت کا ایسا تھا جس میں اس کے حساب کتاب سارے میں ہی لکھتا تھا. یہ سب کام میں کیسے کر سکا میں نہیں جانتا، لیکن اب جو میری صحت کا حال ہے وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میں نے اپنی جسم کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اور اب میری ایک ایک ہڈی اور ایک ایک گوٹھی میں سے اس کا حساب پوچھ رہی ہے کہ تم نے ہم سے اتنا سخت کام کیوں لیے. مطابق کتابیں ایسی ہیں جو میں نے اس طرح سے لکھی ہیں کہ رات کو میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھتا تھا اور صبح کی نماز کے بعد پوری پوری رات کام کرتا تھا. ایک وقت تھا، طاقت تھی جس میں کر لے گیا کام، لیکن اب مولانا کو حساب لگایا آپ نے کتنا لکھا ہے؟ میں لکھتا گیا ہوں اور کبھی حساب نہیں لگایا کہ کتنا لکھا ہے. اب آپ نے فرمایا کہ صحت آپ کی تمام جدوجہد کے بعد پہنچ گئی تھی، اس کا ایک جواب سکتا ہے. اب آپ کس طرح اپنی جو زندگی صحت کے عالم میں آپ گزار ہیں اس میں اور پچھلے میں جو ایک دم سے فرق آیا ہو اس کو کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ اس کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایڈجسٹ کر دیا ہے. یعنی مجھے کوئی بیماری اللہ نے ایسی نہیں دی کہ جس میں میں اللہ کا کام نہ کر سکوں. ایسی بیماریاں دی جو مجھے تکلیف دینے والی ہیں. مثلاً یہ کہ میں بیٹھ کر لکھتا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کھڑا ہوں چلوں تو قدم قدم پر مجھے تکلیف ہوتی ہے. میرے لیے 10 منٹ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، 1.5 منٹ سے زیادہ میں کھڑا نہیں رہ سکتا، لیکن میں گھنٹوں بیٹھ کر لکھتا ہوں اور لکھ سکتا ہوں اور نہ مجھے کوئی تکان لائق ہوتی. آج کل مولانا کیا آج کے میں سیرت پاک پڑھتا ہوں. یہ تقسیم قرآن کی تقسیم قرآن کی تکمیل کی اول تو مجھے توقع نہیں تھی. ہارٹ اٹیک کے بعد میں نے باقی آخری حصہ لکھا ہے اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید میں اسے مکمل نہ کر سکوں، لیکن خدا نے اتنی طاقت دی کہ اس کو میں نے مکمل کر لیا. اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ دوسری چیز جو ہے وہ لازماً سیرت پاک ہے، اس کا سے گہرا تعلق ہے. ان دونوں کو ملا کر اگر لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ مفید ہوگا. یہ جب تک آپ میں مکی دور مکمل کر چکا ہوں اور آج کل مدنی دور کے لیے نوان فراہم کر رہا ہوں. مولانا مودودی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اس طرح پیش کیا جو نئی نسل کو مطمئن کر سکے. اس لیے نوجوان ان کے افکار اور بیان سے بہت متاثر ہوئے. اس بارے میں مولانا مودودی نے ہمارے نمائندے کو بتایا چونکہ مسلمان طالب علم اندر سے اس کے اندر اسلام کترا ہوتا ہے، ماں کے دودھ کے ساتھ ہی آتا ہے. جب وہ کالجوں میں اسکولوں میں آتا ہے تو اس کے سامنے بالکل ایک دوسری چیز آتی ہے جو اس کو اسلام سے دور ہٹانے والی ہوتی ہے، مگر اس کا اندر کا ضمیر یہ نہیں چاہتا اسلام سے دور جانا. اگر کوئی ایسا اس کو مل جائے جو اسلام کو معقول طریقے سے اسے سمجھا دے تو پھر اسے پورے اطمینان سے مسلمان رہتا ہے اور ہر اس چیز کا وہ رد کرنے کے قابل ہوتا ہے جو اس کو اسلام سے پھیرنے والی ہے. یہ چیز ہے جس نے طلبا میں کانفیڈینس پیدا کیا ہے. اور کوئی چیز میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ان کا
بنیادی طور پر پورا دل میں مسلمان ہونا اور ان کا یہ خواہش رکھنا کہ ہم مسلمان رہیں. جب وہ ان کو مسلمان رہنے کے لیے ایک سہارا مل جاتا ہے عقل اور دلیل سے، اور ان تمام چیزوں کو رد کرنے کے وہ قابل ہو جاتے ہیں جو ان کو اسلام سے پھیرنے کے لیے اس جدید تعلیم میں لائی جاتی ہے، تو پھر وہ پورے مطمئن ہوتا ہے. اور یہ اطمینان ہی ان کو ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کی ایک قابل قدر خدمت انجام دی. مولانا مودودی نے قرآن پاک کے پیغام کو پھیلانے کے لیے رسالہ ترجمان القرآن جاری کیا، جو تقریباً نصف صدی سے اسلامی تعلیمات کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہے. مولانا مودودی کی تحریروں میں مسلمانوں کے لیے دھڑکتا ہوا دل اور اشکبار آنکھیں نظر آتی ہیں. سید ابوالعلا مودودی کی علمی بصیرت اور دینی خدمات کی شہرت تمام عالم اسلام میں ہے. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال مولانا مودودی کو اسلام کی بے لوث خدمات انجام دینے کے سلسلے میں فیصل ایوارڈ دیا گیا. اس ایوارڈ کے ساتھ 6 لاکھ روپے کی رقم پیش کی گئی، جو سید مودودی نے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کراچی کو ادا کی. انہیں دنوں مولانا مودودی نے ہمارے نمائندے کو پاکستان میں اسلامی شریعت کے نفاذ کے بارے میں انٹرویو ریکارڈ کرایا. بنیادی طور پر جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی وہ یہ تھی کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نہیں. زمین خدا کی ہے، ہوا اور پانی اور روشنی جس پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں سب خدا کا ہے. یہ جسم جو ہمیں حاصل ہے، اس کی جو طاقتیں ہیں، اس کے جو اعضاء ہیں، سب کچھ خدا کو بخشے ہوئے ہیں. ہمیں یہ حق پہنچتے ہیں کہ ہم خود اقتدار اعلیٰ کا دعویٰ کریں یا کسی ایسے شخص کا دعویٰ قبول کریں جو اقتدار اعلیٰ کا مدعی ہو. تو حضور نے پہلی بات جو انسان کے ذہن نشین کی اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی وہ یہ تھی کہ بوت بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور کسی کو انسانوں کے لیے قانون بنانے کا حق نہیں ہے. دوسری بات جو اسی طرح سے بنیادی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو براہ راست قانون نہیں دیتا بلکہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے منتخب کیے ہوئے حکمراں نہیں تھے، نہ خود بنے ہوئے حکمراں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرر کیا تھا کہ وہ لوگوں کو تعلیم بھی دیں، لوگوں کی تربیت بھی کریں، ان کے ذہن و اخلاق ٹھیک کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائیں، اور جو ان کو احکام کو قبول کریں اور ان پر ایمان لائیں ان کے اوپر احکام کو نافذ کریں. تیسری اہم چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو پہنچائی اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی وہ آخرت کا تصور ہے. اگر انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہ سمجھے اور اس کو یقین نہ ہو کہ ایک دن مجھے مر کر اپنے خدا کے سامنے جانا ہے اور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، تو وہ نہ اسلام کے راستے پر چل سکتا ہے نہ حقیقت میں صحیح انسان بن سکتا. ان تین چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 13 سال مکہ معظمہ میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور جن لوگوں نے ان چیزوں کو مان لیا ان کی آخری جماعت. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے قیام مکہ کے آخری 3 سال ایسے تھے جن میں مدینہ طیبہ کے باشندوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ایمان لے آئی اور اس نے
کی اس دعوت کو قبول کیا اور آپ کو دعوت دی کہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لائیں. حضرت عائشہ نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ مدینے کو قرآن نے فتح کیا، یعنی کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی جس سے مدینے کے لوگ تابع فرمان بنے ہوں، بلکہ قرآن مجید جب ان کو پہنچا اور قرآن مجید کی جو مکہ معظمہ میں صورتیں نازل ہوئی تھی وہ ان کو بتائی گئی، ان کو سنائی گئی، انہوں نے ان کو حفظ کیا، یاد کیا. اس چیز کی وجہ سے وہ بالکل سچے دل سے نہ صرف یہ کہ ایمان لائے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے چھوٹے سے دیہات میں حضور کو آنے کی، حضور کے ساتھیوں کو آنے کی دعوت دی، بلکہ یہ دعوت اس بات کی تھی کہ آپ ہی ہمارے حکمراں ہیں، آپ ہی ہمارے سردار ہیں، آپ ہی ہمارے فرمانروا ہیں. یعنی آپ مہاجر کی حیثیت سے یا پناہ گزین کی حیثیت سے وہاں نہیں جا رہے، بلکہ وہاں کے لوگوں نے آپ کو اپنے فرمانروا کی حیثیت سے اور اپنے آقا و مولا کی حیثیت سے اور اپنے معلم اور اپنے مربی کی حیثیت سے دعوت دی تھی کہ آپ آئیے اور ہمیں تیار کیجیے اس دین کے پر کام کرنے کے لیے جس کو آپ نے پیش کیا ہے، جس پر ہم ایمان لائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو پہلے دن سے آپ وہاں کے حکمراں تھے اور ان تمام اہل ایمان کے حکمراں تھے جو ہجرت کر کے مکے سے گئے تھے اور جنہوں نے مدینے میں اسلام قبول کیا. مدینے کی آبادی میں اس وقت مشرکین بھی موجود تھے اور اس وقت یہودی بھی موجود، اور ان کی مجموعی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ تھی. لیکن چونکہ یہ لوگ سچے دل سے ایمان لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے فرمانروا کی حیثیت تسلیم کیا تھا اور آپ کے احکام پر عمل کرنے کا یقین اور عہد کیا تھا، اس وجہ سے جس روز آپ مدینہ طیبہ پہنچے اسی روز حکومت اسلامی کی بنیاد پڑ گئی. اس حکومت اسلامی میں جو اہم ترین چیز تھی وہ یہ کہ سب سے پہلے لوگوں میں اسلام کا علم پھیلایا جائے، کیونکہ اسلام جہالت کا نام نہیں ہے، اسلام علم کا نام ہے. تو آپ نے اپنی پوری قوت صرف کی اس بات پر کہ لوگ دین کو سمجھیں اور سمجھ کر ایمان لائیں. جس طرح سے لوگوں تک یہ چیز پہنچی اور لوگوں نے اس کو مانا، اسی طرح رفتہ اسلام کی طاقت بننی شروع. دوسرا عظیم کام جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے اخلاق درست کیے جائیں اور ایک ایسا اسلامی معاشرہ پیدا کیا جائے جس کی ہر چیز اخلاق صالحہ پر مبنی ہو. کوئی نظام حکومت اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا بھی قائم کر دیجیے، اگر عام لوگوں کے اندر وہ اخلاق موجود نہیں ہیں جو اس نظام حکومت کی پشتنائی کریں تو کبھی کامیابی کے ساتھ نہیں ہے. اس وجہ سے آپ نے دوسرا اہم ترین کام جو کیا وہ یہ کہ لوگوں کے اخلاق. ایک نظام حکومت میں اگر لوگوں کے اخلاق ٹھیک اس نظام کے مزاج کے مطابق ہوں تو وہاں قوت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، وہاں لوگوں کو دبانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، وہاں لوگوں کے اوپر جبر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ صرف یہ بات کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ فلاں چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس کے بعد لوگ فوراً خود بخود تعمیر کرتے ہیں. تعمیر کرانے کی کسی پولیس کی ضرورت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی پولیس نہیں. اگر کبھی کسی مجرم کو قید کرنے کی ضرورت ہوتی تو کسی مکان میں بند کر دیا جاتا، جیل ویل کوئی چیز نہیں. بس یہ بات کہ یہ حکم خدا کی طرف سے ہے، یہ اس کے لیے کافی سارے لوگ. شراب کی مثال موجود ہے. حضور نے یہ اطلاع دی لوگوں کو کہ شراب اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، اور اسی وقت مکے میں تمام مٹ کے طور پر شراب بہا دی گئی مکے اور مدینے میں، اور مدینے کی گلیوں میں بیٹھی گئی، اور جس کا ہاتھ جس جگہ تھا وہی ہو شراب پینے والے. اس طرح کی پابندی قانون کی مثال پوری انسانی تاریخ میں مولانا